کھائیں گے اور ان سے بچ بھی جائے گا۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت دوسرے ملوک کی کتاب میں سے۔ اور ایک آدمی بال شلیشا سے آیا اور جوں کے پہلے پھلوں کی 20 روٹیاں اور ناج کی بری ہوئی بالیں اپنے تھیلے میں مرد خدا کے سامنے لایا، اور وہ بولا لوگوں کو دے کہ کھائیں۔ تو اس کے نوکر نے اس سے کہا یہ کیا ہیں؟ کیا میں انہیں 100 آدمیوں کے سامنے رکھوں؟ اس نے کہا لوگوں کو دے کہ کھائیں، کیونکہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ وہ کھائیں گے اور ان سے بچ بھی رہے گا۔ تب اس نے ان کے سامنے رکھا اور انہوں نے کھایا، اور جیسا خداوند نے فرمایا تھا ان سے بچ بھی رہا۔ پاکلام کو پڑھے، اس میں جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ ایک خداوند، ایک ایمان، ایک بپتسمہ۔ ہمارے لیے آج کی دوسری تلاوت پالوس رسول کا خط افسیوں کے نام، اس کا 4واں باب 1 تا 6 آیات ہے۔ پس میں جو خداوند کے لیے قیدی ہوں، تم سے التماس کرتا ہوں کہ جس بلاوے سے تم بلائے گئے تھے اس کے مطابق لائق طور سے چلو، کہ کمال فروتنی اور ملائمت اور صبر سے محبت میں ایک دوسرے کی برداشت کرو، اور کوشش کرو کہ اتحاد روح صلح کے بند سے بندھا رہے۔ ایک ہی بدن ہے اور ایک ہی روح، جس طرح تم اپنے بلاوے کی ایک ہی امید کے لیے بلائے گئے ہو، ایک ہی خداوند ہے، ایک ہی ایمان اور ایک ہی بپتسمہ۔ سب کا خدا اور باپ ایک ہی ہے، جو سب کے اوپر اور سب کے ساتھ اور سب کے اندر ہے۔ پاک نام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہے۔ آپ کے ساتھ انجیل مقدس یوحنا کے مطابق۔ بعد ازاں یسوع جلیل کی یعنی تباریہ کی جھیل کے پار گیا، اور ایک بڑا ہجوم اس کے پیچھے ہو لیا، کیونکہ انہوں نے وہ کرشمے دیکھے تھے جو اس نے بیماروں پر دکھائے تھے۔ پھر یسوع پہاڑ پر چڑھ گیا اور وہاں اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھا، اور یہودیوں کی عید فصح نزدیک تھی۔ بس جب یسوع نے آنکھیں اٹھا کر دیکھا کہ بڑا ہجوم میرے پاس آ رہا ہے، تو اس نے فیلبوس سے کہا کہ ہم کہاں سے روٹی خریدیں کہ یہ کھائیں؟ مگر اس نے اسے آزمانے کے لیے کہا تھا، کیونکہ وہ آپ جانتا تھا کہ میں کیا کرنے کو ہوں۔ فیلبوس نے اسے جواب دیا کہ وہ 100-200 دینار کی روٹیاں ان کے لیے بس نہ ہوں گی کہ ہر کوئی تھوڑی سی کھائے۔ اس کے شاگردوں میں سے ایک یعنی شمعون پطرس کے بھائی اندریاس نے اس سے کہا، یہاں ایک لڑکا ہے جس کے پاس جو کہ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں ہیں، مگر یہ اتنے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ تب یسوع نے کہا کہ لوگوں کو بٹھاؤ، اور اس جگہ بہت گھاس تھی، چنانچہ وہ بیٹھ گئے، تقریباً 5000 مرد۔ اور یسوع نے وہ روٹیاں لیں اور شکر کر کے انہیں جو بیٹھے تھے بانٹ دیں، اور اسی طرح مچھلیوں میں سے بھی جس قدر کہ وہ چاہتے تھے۔ اور جب وہ سیر ہو چکے تو اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ ان ٹکڑوں کو جو بچ رہے ہیں جمع کرو، تاکہ کچھ ضائع نہ ہو۔ انہوں نے جمع کیا، اور جو کہ 5 روٹیوں کے ٹکڑوں سے جو ان کھانے والوں سے بچ رہے تھے 12 ٹوکریاں بھری۔ تب ان لوگوں نے یہ کرشمہ جو یسوع نے دکھایا دیکھ کر کہا، در حقیقت وہ نبی جو دنیا میں آنے والا تھا یہی ہے۔ بس یسوع یہ جانتے ہوئے کہ وہ چاہتے ہیں کہ آئیں اور مجھے زبردستی پکڑ کر بادشاہ بنائیں، پھر پہاڑ پر اکیلا چلا گیا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ مسیح میں آپ سب کو میرا سلام۔ آج کی تلاوتیں جب ہم سن رہے ہیں تو اس میں ایک چیز بہت عیاں ہے، اور وہ ہے روٹی۔
पहली तिलावत में भी अलीशा जो वो रोटियां खिलाने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को, ताकि वो रोटी खाएं और जिंदा रहें। और ऐसे ही हम देखते हैं कि आज की जो इंजील मुकद्दस है उसमें भी खुदावंद यीशु मसीह लोगों को रोटी खिला रहा है, क्योंकि जो रोटी है वो इंसान की बेसिक बुनियादी जरूरत है। इसके बगैर इंसान जिंदा भी नहीं रह सकता। लेकिन ये भी क्या सराई कर लेना या ये भी सोच लेना कि इंसान रोटी के बगैर जिंदा नहीं रहता, ये भी गलत है, क्योंकि जिंदगी की रोटी खुद खुदावंद है। और हम सब जानते हैं कि जहां रोटियों की बात हो या खाने की बात हो तो लोग बहुत खुशी से जाते हैं, चाहे वो सियासी जलसा हो या कोई दवाइया शवाइया प्रोग्राम हो। अगर रोटी की बात हो तो लोग लाजमी जाते हैं, और किसी के शादी ब्याह में भी अगर जाएं तो रोटी ना मिले तो नाराज भी हो जाते हैं कि हमने इतने पैसे भी दिए और खाना भी नहीं मिला। तो इसलिए रोटी जो है वो लाजमी है, रोटी के लिए इंसान जाता है। और बाज़ का आपने देखा कि लोग रोटी के लिए कुछ भी कर देते हैं, रोटियों के लिए खून भी लोग दूसरों का कर देते हैं। दाता साहब भी लोग इसलिए जाते हैं कि उधर सारा दिन 24 घंटे रोटी चलती रहती है, जो भी आता है उधर खाता पीता है। ऐसे ही लोगों ने समझा कि यीशु भी शायद दाता साहब बन गए, तो उसको कहा कि तुम्हें ना हम बादशाह बनाएंगे। लेकिन यीशु उनके बीच में से निकल गया था, क्योंकि वो जानता था कि मैं रोटियों का बादशाह नहीं हूँ, ये रोटी इनको चाहिए, मैं उसके लिए बादशाह नहीं बनना चाह रहा। लेकिन इंसान जो उसकी जरूरत होती है उसके लिए ही आगे बढ़ता है और प्रपोज करता है। आप देखते हैं कि जहां इंसान को अपनी जरूरत, अपनी खुशी मिलती है, वो उस जगह को, उन लोगों को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस देता है, बहुत ज्यादा तरजीह देता है। आप मेहमानों की बात कर रहे हैं, अगर किसी घर में लगातार मेहमान आ रहे हैं, आप उनको खाना नहीं खिलाएंगे दोबारा नहीं आएंगे आप। अगर आप उनको अच्छी तवाज़ा करते हैं और बार बार करते हैं तो वो बार बार आएंगे, और अगर आप पहली दफा ही नहीं करेंगे तो फिर वो कभी भी नहीं आएंगे, ठीक है ना। बल्कि जाके अपने दूसरे रिलेटिव्स को भी बताएंगे कि इन्होंने कहा नहीं जाना, क्योंकि रोटी शोटी को नहीं पहुंचती। तो इसलिए यीशु को भी लोगों की जरूरत का पता था, क्योंकि 3-4 दिन से उसके साथ थे, घूम फिर रहे थे। जो रोटियां वो लेके आए थे साथ, वो तो उन्होंने खत्म कर ली थी। और आप अंदाजा करें, आप सोचे जरा कि बच्चे तो चीज छोड़ते नहीं है, बच्चे चीज नहीं छोड़ते, उनको आप पकड़ाएं और थोड़ी देर बाद खत्म करके फिर आपके पास आ जाएंगे। और ये बच्चा को इतना समझदार था कि जिसने 5 रोटियां संभाली हुई तो 2 मछलियां भी। अगर कोई बड़ा होता तो हम कहते कि उसको पता है कि ये चीज संभालने वाली है। लेकिन एक बच्चा 5 रोटियां और 2 मछलियां भी संभाले हुए है और हजूम के बीच में है, ये भी एक मौजज़ा है खुदावंद का। ये खुदावंद के साथ जो चल रहे थे, शायद बड़ों को तो इतना पता नहीं था, लेकिन छोटे बच्चों को भी पता था कि जिंदगी की रोटी जो है वो यीशु है, ये रोटियां नहीं है जो वो पकड़े हुए था। इसलिए उस बच्चे ने वो रोटी खाई नहीं। हालांकि आप बच्चों को पकड़ाएं तो बार बार वो रोटी खा के खत्म कर देंगे, या 7 दोस्तों को दे देंगे और खत्म हो जाएगी। तो ये कैसा बच्चा था कि जिसने 5 रोटियां भी संभाली और 2 मछलियां भी, और हजूम में 3-4 दिन से यीशु के साथ थे। ये बहुत से वाली बात है ना कि बच्चों को बहुत ज्यादा भूख लगती है, और माँ बाप भी बगैर टेंशन के उस बच्चे को पकड़ाई हुई थी। शायद उसका माँ बाप साथ था या नहीं था, और अगर था तो उनको भी अपने बच्चे पे यकीन था कि हमारा बच्चा रोटी जाया नहीं करेगा। तो इसलिए ये भी खुदावंद का एक मौजज़ा है कि छोटों में से बचा लिया। हालांकि छोटे जो है वो नहीं बचाते, छोटे ज्यादा जाया करते हैं, उनको पता नहीं होता, उनको ज्यादा भूख लगती है और वो बार बार मांगते हैं, फिर भी
چھوٹے نے بچا کے رکھا ہوا تھا، بڑے سب خالی تھے، بڑے کسی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. کیونکہ جب یسوع نے فیلبوس سے کہا کہ اتنے بڑے ہجوم کو کچھ کھانے کو دو، تو فیلبوس نے کہا کہ 200 دینار کی روٹیاں بھی ان کے لیے کافی نہیں ہوں گی، ان کو تھوڑی تھوڑی ملے. اور اس دوران شمعون پطرس کا بھائی اندریاس آیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ یہاں ہجوم میں ایک بچہ ہے. شاید شاگرد میں بھوک لگی، اس کو بھی بچے بار بار دیکھتا ہے، ٹھیک ہے. اندریاس میں بھی شاید بھوک لگی ہو تو بار بار اس سے بچے بھی دیکھا ڈیس کے لیے روٹی تک سنبھال کے کیوں رکھی. تو اس لیے یا وہ اندریاس اس کے پیچھے ہوگا یا اندریاس اس کے آگے ہوگا، اور اس کو پتا ہوگا کہ اس بچے کے پاس روٹی ہے یا اندریاس کو اس نے دی ہوگی تھوڑی بہت. تو اسی لیے پتا ہوگا کہ اتنے 5000 لوگوں کے درمیان اندریاس کو کیسے پتا چل گیا تھا کہ اس بچے کے پاس روٹیاں ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ سب کے پاس ہو، اور یہ بھی کنفرم نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ سب کے پاس روٹیاں ہوں اپنی اپنی اور مچھلیاں بھی ہو. لیکن انسان جو ہے نا وہ بہت سیلفش ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اپنی چیز نہ کسی کو دوں. لیکن یہ چھوٹا بچہ تھا، معصوم تھا، انوسنٹ تھا، اس نے شاید اندریاس کو کہہ دیا کہ میرے پاس ہے، تو وہ یسوع کے پاس چلا گیا. لیکن ہوگی سب کے پاس. اگر 5000 مرد تھے تو 5000 مرد کے ساتھ عورتیں اور بچے شامل نہیں کیے گئے، کیونکہ یسوع کے پیچھے پیچھے عورتیں اور بچے بھی تھے. اور رسولوں نے صرف 5000 مردوں کو گنا تھا. اور آپ 5000 مردوں کا اندازہ لگائیں کہ کتنا بڑا ہجوم ہوگا. یہاں سے لے کے یونوا اسٹاپ تک ہجوم یسوع کے پیچھے پیچھے. اور یہاں آپ کھڑے رہے ہیں اور آپ پوچھ رہے ہیں کہ کسی کے پاس روٹی ہے، اور ہجوم میں سے 5000 مردوں کے ہجوم میں سے پلس آپ عورتیں بھی کریں تو 7-8,000 تو ہو گئی لوگ. اگر اس میں بچے بھی شامل کریں اور عورتیں بھی تو 7-8 کے قریب لوگ ہوں گے. اور یہ بہت بڑا مجمع تھا. اور بچوں کا میں اس لیے پتا چلتا ہے کیونکہ بچے میں روٹی دی تھی. تو آپ اندازہ کریں کہ اتنے بڑے ہجوم میں سے ایک بچے کو پاس روٹی ہے. سب کے پاس ہوگی لیکن ہر کسی نے سنبھال کے رکھی ہوگی. لیکن اس بچے نے سنبھالی نہیں ہے. اس نے آفر کر دیا لارڈ کو، خدا کو، کہ میرے پاس ہے، یہ لے لو. شاید اسی لیے یسوع کہتا ہے کہ بچوں کی مانند بنا، کیونکہ بچے جو ہے وہ چیز چھپاتے نہیں ہیں. آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے. اور اس نے پیش کر دیا تھا. اس کو پتا تھا کہ جس کے ساتھ ہم 3 دن سے چل رہے ہیں، جو سمندر پہ چل کے آیا ہے، جو دھرتی پہ چل کے آیا ہے، اب یہ پہاڑ پہ چڑھ کے بیٹھا ہوا ہے رسولوں کے ساتھ، اس کے لیے شاید روٹی کا معجزہ کرنا بھی کوئی بہت بڑی بات نہیں ہوگی. تو اسی لیے اس بچے کو شاید یقین تھا کہ یسوع سب کچھ کر سکتا ہے، تو اس نے وہ روٹیاں دے دی. اور کھانے کے بعد لوگوں کو سمجھ آئی کہ 3 دن سے ہم بھوکے اس کے پیچھے پھر رہے تھے بیماریوں کے لیے، یہ تو بیماریاں بھی ٹھیک کر سکتا ہے، ساتھ روٹی بھی دے سکتا ہے. تو انہوں نے فوراً کہا کہ در حقیقت جو دنیا میں آنے والا نبی تھا وہ یہی ہے. روٹی کھانے کے بعد جب بیماریوں سے شفا ملی تب نہیں بولا، تب اس کو نہیں بولا کہ جو دنیا میں آنے والا نبی تھا وہ یہی ہے. یا جب ان کے بچے ٹھیک کیے، ان کو شفا ملی، ان کی بیماریاں جاتی رہی، تب انہوں نے یہ بات نہیں کہی. لیکن روٹی کھانے کے بعد انہوں نے کہا کہ در حقیقت جو دنیا میں نبی آنے والا تھا وہ یہی ہے. To make him the king. آؤ اس کو بادشاہ بنا لیں اپنا. اور کچھ کرے نہ کرے، جنگ لڑے نہ لڑے، روٹی تو دے کرے گا سامنے. تو اس لیے آؤ اس کو اپنا بادشاہ بنا لیں. تو یہ لوگوں کی ضرورت تھی روٹی. اور پتہ کہ روٹی کے پیچھے لوگوں کو کافی بیوقوف بنا لیتے ہیں. ہماری پیپلز پارٹی دیکھیں آپ، انہوں نے بھی ایک ہی نعرہ لگایا، روٹی کپڑا اور مکان. دیتے نہیں ہیں وہ، لیکن لوگوں کو سالوں سال بیوقوف بنایا ہوا ہے کہ دیں گے ہم آپ کو روٹی کپڑا اور مکان. پی ڈی آئی کی حکومت جب آنی تھی، انہوں نے بھی کہا کہ ہم 50 لاکھ گھر دیں گے، 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، یعنی گھر بھی دیں گے، روٹی بھی دیں گے.
اور ابھی تک آپ دیکھ لیں کہ عمران خان نے کتنوں کو گھر دے دی ہے اور کتنوں کو روٹی دے دی ہے. جو نوکریاں تھیں وہ بھی جاتی رہی ہیں لوگوں کو. تو یہ حال ہے, ٹھیک ہے نا, لوگوں کا. ہم بھی جہاں دیکھتے ہیں ابھی جلسے ہوتے ہیں تو لوگ کوشش کرتے ہیں بریانی وغیرہ بنا لیں, کوئی برگر پیزا لے آئیں تاکہ لوگ اکٹھے ہو کے آئیں. تو ان کو جب پیزا بریانی ملتی ہے تو وہ جوش سے نعرے لگاتے ہیں. اس چیز میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ ہمارا جو مقدس ڈون بوسکو تھا اس کو بھی پتا تھا کہ روٹی کے بغیر کچھ نہیں ہوگا. اس نے بھی عورتیں جب شروع کی تھی بچوں کو اکٹھا کرنا, پہلے کیٹیکزم دیتا تھا, ان کو کھلاتا تھا, پھر ان کو روٹی دیتا تھا. ڈون بوسکو کو بھی اچھی طرح پتا تھا کہ روٹی کے بغیر یہ نہیں چل سکتی ہے. تو اس لیے ڈون بوسکو کے پاس بھی شاید بہت بڑا ہجوم اکٹھا رہتا تھا, کیونکہ ڈون بوسکو نے بچوں کو بہت روٹی کھلائی ہے. اس ٹائم پہ روٹی ملتی نہیں تھی اور ڈون بوسکو بچوں کو روٹی کھلاتا تھا, بریڈ. اس ٹائم پہ اٹلی کا تورینو کا حال بہت برا تھا اور ڈون بوسکو ادار اٹھا اٹھا کے لوگوں سے, کبھی کسی سے ادار لے کے کبھی کسی سے ادار لے کے بچوں کو روٹی کھلاتا رہتا تھا. یہی وجہ کہ ڈون بوسکو کے پیچھے بھی بہت بڑا ہجوم تھا یوتھ کا, نوجوانوں کا. لیکن روٹی ضرورت ہے ہماری, لیکن یہ اینڈ نہیں ہے, یہ آخرت نہیں ہے ہماری کہ ہم اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. زندگی صرف ایک ہی ہے, وہ خود خدا ہے. اسی لیے اگر آپ سوچیں کہ اگر روٹی اتنی ضروری ہوتی تو جب یسوع کو یہ آفر کی گئی تھی کہ تجھے بادشاہ بنائیں گے تو ان کو چھوڑ کے اوپر پہاڑ پہ اکیلا مت جاتا. اگر اسے پتا ہوتا کہ میں نے ان کو روٹی دینی ہے, اگر روٹی ان کے لیے ضروری ہے. یسوع کون سے ہمیں روٹی دیتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں زندگی کی روٹی ہوں, جو مجھے کھائے گا وہ کبھی بھوکا نہیں رہے گا نہ پیاسا رہے گا. I am the bread of life. میں زندگی کی روٹی ہوں, میں ہی رستہ ہوں, میں ہی قیامت ہوں. تو اس لیے جو یسوع پہ یقین رکھتا ہے کہ وہ روٹی ہے وہ کبھی بھوکا نہیں رہے گا. ہم جب دعائیں ربانی کرتے ہیں, ہمارے باپ پڑھتے ہیں, اس میں بھی ایک سینٹینس آتا ہے, ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے. یہ کون سے روز کی روٹی ہم مانگتے ہیں؟ کرسچن ہمارے اکثر مذاق کرتے ہیں یار سانو تے خدا نے کچھ دینا ہی نہیں, سانو تے یسوع نے کہی گیا ہے کہ روز کی روٹی مانگو بس, تے اس لیے روز کی روٹی مانگے سانو اور کچھ ملتا ہی نہیں. غلط ہے. وہ روز کی روٹی یہ کھانے والی نہیں دیتے, وہ تو لوگوں کو ملتی آتی ہے. آپ بھوکے رہیں, پیاسے رہیں, تو بیکاریوں کو بھی لوگ دے جاتے ہیں. آپ کے گھر میں نہیں ہے تو کوئی آپ کو ویسے بھی دے جائے گا روٹی کھانے کے لیے. اور ویسے بھی ہم سب ڈیلی ناشتہ, لنچ اور رات کا کھانا کھاتے ہیں, پھر بھی ہم دعا کرتے ہیں ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے. یہ کون سی روٹی ہے؟ یہ یسوع خود روٹی ہے. یہ وہ خود روٹی ہے جو ہمیں دینا چاہتا ہے, جو ہمارے لیے ٹوٹنا چاہتا ہے ہر روز. وہ چاہتا ہے کہ ہم وہ روٹی اس سے مانگیں جو وہ خود ہے, کہ مجھے مانگو ہر روز کہ ہمیں یسوع ملے. اگر ہم یسوع کو مانگیں گے ہر روز تو یسوع ہمارے پاس آئے گا, کیونکہ وہ دنیا کے آخر تک ہر روز ہمارے ساتھ ہے, ہر لمحہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتا ہے. اور ہم اگر اسے کہیں گے ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں, تو وہ یسوع روٹی ہے جو ہمارے پاس آئے گی. اگر ہم اس کو کھائیں گے تو ہم بھوکے نہیں رہیں گے. اگر اس کو مانگیں گے تو ہمیں یہ دنیاوی روٹی بھی ملے گی. ہماری جسمانی ضرورت بھی پوری ہوگی, لیکن روحانی ضرورت بھی پوری ہوگی, اور وہ خود خدا ہے. اس لیے ہمیں مانگنا ہے یسوع کو. اپنی دعائیں ربانی میں جب آپ مانگتے ہیں ہمارے روز کی روٹی, تو یہ روٹی مت مانگیں, اس روٹی کا مت سوچیں جو آپ کو کچھ سالوں بعد زندہ بھی نہیں رکھ سکتی. اگر یہ روٹی اتنی ضروری ہوتی تو ہم مرتے ہی نہ, ہم زندہ رہتے. آپ 70-80 سال 90 سال کے باپے مائیاں دیکھ لیں, ان سے بیچاروں سے روٹی کھائی بھی نہیں جاتی ابھی. جب ان کی عمر ہو جاتی ہے تو تھوڑی سی کھاتے ہیں اور وہ بھی ان سے برداشت نہیں ہوتی. آپ 70-80 سال کے بزرگ کو کہیں کہ آپ چرگا کھا لیں, اس سے کہاں کھایا جائے گا. یا آپ اس کو کہیں کہ آپ مٹن کڑھائی کھائیں یا آپ فلانی کڑھائی کھائیں, اس سے برداشت نہیں ہوگی. تو اس لیے یہ کون سی روٹی ہے جو ہمیں زندہ رکھتی ہے؟ وہ مسیح ہے, وہ یسوع ہے جو ہم کو زندہ رکھتا ہے. کیونکہ جب ہم اس کو مانگتے ہیں کہ ہمیں ملے تو وہ ہمیں ہر روز ملتا ہے. اور وہ روٹی ہم ہر روز یوخرست کی صورت میں بھی توڑتے ہیں. جب ہم پاک شراکت بھی لیتے ہیں تو وہ روٹی ہمیں ملتی ہے, یسوع کی روٹی جو ہمیشہ کی زندگی کی روٹی ہے. تو اس لیے دعا کریں اپنے گھرانوں کے لیے کہ
खुदावंद आपको यस्सु की रोटी दे, यस्सु वाली रोटी दे, वो रोटी जो हमें जिंदगी देती है, अब्दी जिंदगी, हमेशा की जिंदगी। अगर यूहन्ना की जीव को हम गौर से पढ़े तो ये उसने आहत का मंजर भी पेश किया है कि यस्सु पानियों पे चलता हुआ, सहराओं से होता हुआ, पहाड़ों से होता हुआ अपने तख्त पर पहाड़ पे जाकर बैठा, क्योंकि बनी इस्राएल के लिए पहाड़ जो है वो खुदावंद की अलामत है, वो खुदा की हजूरी की अलामत है। और पहाड़ों पे उसने अपना तख्त लगाया और साथ उसके डिसाइपल, उसके रसूल, उसके शागिर्द बैठे हैं दुनिया की अदालत करने के लिए। और दुनिया की अदालत करने के लिए सबसे पहले उनकी जरूरत रोटी नहीं है इनके पास। तो यस्सु ने कहा इनको बैठा दो, मैं रोटी दूंगा इनको, मैं हूं वो रोटी जो इनको मिलेगी। और उसने वो मौजज़ा किया उस बच्चे की रोटियों पे और मछलियों पे, और सब लोगों ने खाया उसको और सेर हो गए। और ऐसे ही खुदावंद आखिरत में हमारे लिए तख्त लगाएगा, और जो भी उसके पीछे आएंगे वो सबको वही रोटी देगा जो वो खुद है, ताकि ना कोई भूखा रहे ना कोई प्यासा रहे। क्योंकि वो बाप के पास क्या है कि हमारे लिए मकान तैयार करे, जहां वो है, जहां उसके रसूल है, वहां हम सब भी हो, ताकि बाप और वो और हम सब एक हो, ताकि एक ही गला और एक ही चरवाहा हो, और वही चरवाहा सबको रोटी खिलाएगा। और वो रोटी खुद है जो जिंदगी है। आए और उस जिंदगी के लिए हमेशा दुआ करते रहें, अपनी दुआओं में से याद रखें, ताकि वो हमारी जरूरतों को पूरा करते रहे। अगर आप उस रोटी को मांगेंगे तो ये रोटियां वो आपको हर रोज प्रोवाइड करता है, करता रहेगा। लेकिन जो रोटी आप उससे मांगेंगे कि वो खुद आपको मिले, तो उससे बढ़कर जिंदगी की रोटी आपके लिए और कोई भी नहीं है। आमीन।